अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। खुसूसन दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये रात खैर खैरियत से गुजर जाए, क्योंकि इंतहाई गैर मामूली हालात हमारे सुनने में आ रहे हैं, हमें इत्तलात आ रही हैं, सोर्सेज से पता चल रहा है कि ईरानियन बॉर्डर के उस पार भी और इस पार भी सूरत हाल इंतहाई गैर मामूली है। ऑल दो तरफा जो रिलीजेस हैं दफातर खारजा की तरफ से वो भी सामने आ गई हैं। आज पाकिस्तान के स्ट्राइक करने के बाद ईरान के ऑफिशियल रिस्पॉन्स का इंतजार किया जा रहा था, वो ऑफिशियल रिस्पॉन्स भी अब सामने आ गया। वो रिस्पॉन्स पढ़कर भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ जहां दोनों तरफ से भाईचारे की बात हो रही है, दोनों तरफ से डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर बड़ी शाइस्तगी का मुजाहरा किया जा रहा है, साथ ही मिलिट्री स्ट्राइक्स के लिए तैयारियां भी हो रही हैं। यानी बॉर्डर के सरहद के उस पार अब हमारी इतलात ये हैं कि डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ IRGC गार्ड्स हो चुकी है। और इसकी बुनियादी वजूहात क्या है, आज की रात क्या होने जा रहा है। फिर गुज़श्ता रात जो जर्नैलों की GHQ के अंदर बड़ी बैठक हुई, इसके अंदर ओपिनियन डिवाइडेड कैसे था, कौन सा जर्नैल क्या राय दे रहा था, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बावजूद ये राय कैसे प्रिवेल की कि ईरान पर स्ट्राइक करना है, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा था। ये तमाम तर तफसीलात हम इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले इंतहाई अदब से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंच सके, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस तवातुर से बर वक्त आप तक पहुंचती रहेंगी। हम लम्हा व लम्हा आपको ईरान और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अपडेट रखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वीडियो भी इसी बारे में है। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मुझे और मुझ समेत बहुत से लोग जो ईरान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को बनज़र अमीक देख रहे हैं, उन्हें इंतजार होगा कि अभी तक ईरानियन फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो जनाब, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से या मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, वो मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं। अंग्रेजी में है। ये कहते हैं जी कि इन द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट कंपैशनेट, द मोस्ट मर्सीफुल, द स्टेटमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान रिगार्डिंग द रीसेंट इंसिडेंट्स ऑन द पाकिस्तान बॉर्डर। ये कहते हैं जी कि द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कंडेम्स पाकिस्तान्स अनबैलेंस्ड and unacceptable drone attack on non-Iranian villagers on the border of the two countries। ये कहते हैं जी कि सबसे पहले तो मजम्मत कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक्स हुए हैं ये हाईली अनएक्सेप्टेबल है, और ये नॉन ईरानियन विलेजर्स के ऊपर हुए हैं। ये तो अपनी तरह से एक एतराफ़ भी है जो पाकिस्तान कह रहा है कि ये इसमें कोई भी ईरानियन जो है वो जाँ बहक नहीं हुआ, हलाक नहीं हुआ है, कोई भी ईरानियन नहीं था इसके अंदर, यानी कोलेटरल डैमेज नहीं था, कुछ सिविलियन आबादी जैसे उन्होंने हमारे जो है वो दो बच्चियों को शहीद कर दिया है, तो उस तरह हमने ईरानियन सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया, बल्कि इंतहाई मेजर्ड और कैलकुलेटेड किस्म का ये अटैक था जो पाकिस्तान ने किया है। ये एतराफ भी है, समझ लीजिए। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि एट द सेम टाइम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एडहेयर्स टू द पॉलिसी ऑफ गुड नेबरहुड एंड ब्रदरहुड between the two countries and between the two governments of the Islamic Republic of Iran and Pakistan. It does not allow enemies to strain the amicable and brotherly relations of Tehran and Islamabad. फिर भाईचारे की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि हम दहशतगर्दों को अलाउ नहीं करेंगे कि तेहरान और इस्लामाबाद के माबैन जो ब्रदरली रिलेशंस है, जो भाईचारा है, उसका सबूताज किया जाए। The Islamic Republic of Iran considers the security of its people and its territorial integrity as a red line and strongly expects the friendly and brotherly government of Pakistan to adhere to its obligations in preventing the establishment of bases and the deployment of armed terrorist groups on its soil। यानी वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो हम कंडेम भी करते हैं, दूसरी तरफ ये है कि हम किसी को इजाजत भी नहीं देंगे कि उसकी जमीन पे जो दहशतगर्द मौजूद हैं वो हमारी मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करे या काम करे। On Tuesday, 16th of January 2024, the Border Task Force of Islamic Republic Revolution Guards Corps IRGC ground force situated in Sistan and Balochistan province took a preventive action against a terrorist group preparing to initiate the territory of the Islamic Republic of Iran to carry out another terrorist operation similar to the criminal and terrorist attack
in Rask. The action was carried out against the terrorist groups' barracks and headquarters located in the heights of the region, kilometers away from the residential areas, a procedure which is part of the inherent duties of the border forces of Islamic Republic of Iran. وہ کہتے ہیں یہ جو اٹیک ہم نے 16 جنوری کو کیا ہے اصل میں ان ملیٹنٹ گروپس کے اگینسٹ کیا ہے جو سویلین آبادی سے بہت زیادہ دور تھے, اور ایکچولی ہم نے اس لیے کیا ہے کہ یہ پریپیئر کر رہے تھے ہم پر اٹیک کو. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جے شنکر صاحب جو انڈین فارن منسٹر ہیں, انہوں نے کچھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی ایرانین کے ساتھ, یعنی ان کو ورغلایا, جو 2 روز پہلے اس اٹیک کے وہاں پر موجود تھے, ان کو ورغلایا کہ آپ کے اگینسٹ کوئی آپریشن ریڈی ہو رہا ہے, ٹیررسٹ گروپ ایکٹیو ہے, ایران کو اٹیک کرے گا. اور ان کے کہنے پر ایران نے یہ اٹیک سوچے سمجھے بغیر پاکستان پہ کر دیا. اچھا, فارن منسٹری کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا اس کا لاسٹ پیراگراف یہ ہے کہ اٹ از ایمفسائزڈ فرام دی اسلامک ریپبلک آف ایران differentiates between Pakistan's friendly and brotherly governments and armed terrorists. The Islamic Republic of Iran always adheres to its policy of good neighborhood and does not allow its enemies and terrorist allies to strain these relations, especially when the genocide and crimes of Zionist regime and the foremost issue of affecting the Islamic world. اچھا, اب اس کے اندر وہ اسلامک ورلڈ کا ایک لیڈر کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے کہ جی ایسے وقت پہ کہ جب زائنسٹ موومنٹ چل رہی ہے, وہ پاکستانی سوائل پہ بھی ہیں, ہم کسی کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ دہشت گردی کرے. اب یہ ایرانین فارن منسٹری کا ورژن ہے, بار بار بردرلی ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں, بار بار نیبرہڈ کی بات کر رہے ہیں, بار بار امہ کی بات کر رہا ہے. اب اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جیسے ایران کو بیک سٹیپ کے اوپر آ گیا ہے, بیک فٹ کے اوپر ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایرانی جو خاص طور پہ ایکسپینشنسٹ رجیم اس وقت ایران پر مسلط ہے, وہ اتنی جلدی ٹلنے والی نہیں ہے. ایک طرف تو ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے جس کو سن کے آپ تھوڑی دیر کے لیے تو مطمئن ہوں گے کہ بھی ایران تو بردرلی ریلیشن شپس چاہتا ہے, وہ ایران اور تہران اور اسلام آباد کے مابین چاہتا ہے کہ کوئی ایسی خلیج نہ ہو. ایک طرف تو یہ سٹیٹمنٹ ہے. دوسری طرف میں اب آپ کو امپورٹنٹ خبر ایک اور دے دوں, وہ یہ ہے, آج بھی آپ کو بتاؤں کہ ایک طرف تو بارڈر کو سیل کرنے کی بات ہوئی, لیکن دوسری طرف ہمارے جو تیل کی درآمد ہے وہ ہوتی رہی. ہم نے کچھ زائرین جو ہیں جو ایران جانا چاہتے تھے, تقریباً کچھ 40 بتا رہے ہیں, کچھ 400 زائرین بتا رہے ہیں, وہ ہم نے ایران بھیجے ہیں. اس کے ساتھ جو تیل کی آمد و رفت ہے وہ بھی جاری رہی ہے. اس کے باوجود, یعنی پاکستان کی اس فلیکسیبلٹی کے باوجود, اب ہو یہ رہا ہے ایران ٹو ہولڈ, یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران ٹو ہولڈ لارج اسکیل ملٹری ایکسرسائزز نیئر بارڈر. ایران بارڈر کے نزدیک لارج ملٹری ایکسرسائزز, بڑی مشقیں, فوجی مشقیں کیری آؤٹ کرنے جا رہا ہے. The commander of Iran's IRGC, Khatam al-Anbiya Air Defense Base, says it will launch large-scale military exercises in Iran's southeast near Pakistan. پاکستان بارڈر کے قریب ساؤتھ ایسٹ ریجن کے اندر ایران ایک بہت بڑی فوجی مشق پلان کر رہا ہے. اور الجزیرہ نے کوٹ کیا ہے, جو IRGC کا کمانڈر ہے وہ جس جگہ روسٹم پہ کھڑا ہو کے خطاب کر رہا تھا, اس کے بیہائنڈ, اس کے پرسپیکٹو کے اندر ڈرونز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے, میزائلز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم یہاں پر جو اٹیک کر کے میزائلز دوسری طرف سے آئیں گے یا ایئر سٹرائکس ہوں گی تو اس کا کاؤنٹر اٹیک بھی ریڈی کریں گے. لارج سکیل آپریشن IRGC کے کمانڈرز بھی, IRGC کے جو فورسز ہیں وہ ڈپلوائے کر دی گئی ہے بارڈر اکراس ایران اور پاکستان کے. اور ایران کی طرف سے لگ یہ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی پلاننگ ہو رہی ہے ایک اور بہت بڑا آپریشن کرنے کی. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وی نیڈ ٹو کیپ آر فنگرز کراسڈ, وی نیڈ ٹو بی ویری ویجیلنٹ, تاکہ آج کی رات کم از کم جو ایران بہت بڑا پلان کرنے جا رہا ہے اس کو نیست و نابود کیا جا سکے. دوسری طرف 24 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے, جو اٹ سیلف بڑا امپورٹنٹ ہے. اور وزیر اعظم جو ڈیووس کے اندر جو کانفرنس چل رہی تھی اس کو ادھورا چھوڑ کے وطن واپس پہنچ رہے ہیں. آلدو ان کو 22 کو پہنچنا تھا, لیکن اب وہ وطن واپس پہنچ چکے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق, اور صبح قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں ان کی پریزنس ہوگی. اب کل کے روز جو GHQ کے اندر میٹنگ ہوئی اس میں جرنیلوں کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ ڈیوائیڈڈ تھا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کو ہمیں اس انداز میں رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے جیسے ایران نے ہم پر سٹرائک کیا, اور ہمیں تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ 8 فروری کو الیکشنز بھی ہیں, پھر ملک کی اکنامک جو سچویشن ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ہم خطے کے اندر ایک انسٹیبلٹی کو دعوت نہیں دے سکتے, پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. دوسرا گروپ وہ تھا جو اپنی طرف لاجیکل ریزنز دے رہا تھا, اور وہ ویو پوائنٹ یہ تھا کہ اگر ابھی ہم نے اس کو رسپونڈ نہ کیا تو اگلا میزائل انڈیا سے آئے گا اور شے مل جائے گی بہت سے اور لوگوں کو کہ پاکستان کے اوپر بڑی آسانی سے اٹیک کیا جا سکتا ہے.
اور بڑا آسان ہو جائے گا، بہت ایزی ہو جائے گی ہماری جو نیشنل سیکیورٹی اور سینکٹری کو چیلنج کرنا کسی بھی وقت کسی کی بھی طرف سے. یعنی یہ ویو پوائنٹ ڈیوائیڈڈ تھا. الٹیمیٹلی یہ ویو پوائنٹ جو لیٹر تھا کہ ایران کو اٹیک کرنا چاہیے، وہ پریویل کیا. اور صرف جرنیلوں کی میٹنگ نہیں ہوئی، بلکہ اس کے اندر پرائم منسٹر آف دا کنٹری جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق صاحب، ان کو ٹیلی فون لائن پہ لیا گیا اور ان کو یہ ساری صورتحال کنوے کر دی گئی. اس کے بعد بالکل اسی طرح سے اس سارے آپریشن کی مانیٹرنگ ہائی کمانڈ نے، آرمڈ فورسز اسٹیبلشمنٹ کی ہائی کمانڈ نے ویسے ہی وٹنس کی جیسے اسامہ بن لادن کا آپریشن جو ہے وہ باراک اوباما نے امریکہ میں بیٹھ کے وٹنس کیا تھا. یہاں پہ جنرل عاصم منیر صاحب اور ہائی کمانڈ جو سروسز چیفز ہیں، انہوں نے بیٹھ کے کنٹرول روم کے اندر اس کو مانیٹر کیا. اور ہمارے پاس اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اس وقت کوئٹہ میں موجود تھے. اب بھی جو ہماری آرم فورسز ہیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بہت ویجیلنٹ ہے اور بہت چوکنے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ود ان 24 آورز انہوں نے زیادہ ٹائم نہیں لیا، بلکہ تمام تر جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اکٹھا کیا ہے. جو سول اور عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک چھت تلے جمع ہوں گی اور کوئی کنسنسس ڈیولپ کر کے اور کوئی لائن آف ایکشن لینے جا رہے ہیں. اب ایران کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں ڈپلومیٹک لینگویج کے اندر بڑے نرم ہیں، بڑے دھیمے لگتے ہیں. پاکستان کی طرف سے بھی اسی طرح کے سٹیٹمنٹس دیے گئے، لیکن پاکستان نے بھی اٹیک کر دیا. ایران بھی سٹیٹمنٹ تو دے رہا ہے لیکن پیرل وہ فوجی مشقیں بھی کر رہا ہے، لارج اسکیل ایکسرسائزز ہو رہی ہیں اور اس کو اعانت مل رہی ہے بھارت کی طرف سے بھی. ہمارے جب کل میٹنگ ہو رہی تھی جی ایچ کیو کے اندر تو چین کی طرف سے بھی رابطہ ہوا. چین نے بھی میڈیشن کا کہا، تحمل مزاجی کا کہا، لیکن الٹیمیٹلی پاکستان نے وہی کیا جو پاکستان کو کرنا چاہیے تھا. اور پھر ایرانین فارن منسٹر جو حسین بن عبد النہیان ہیں، ان سے ہمارے فارن منسٹر جلیل عباس صاحب کی بات چیت ہوئی. انہوں نے کنوے کیا کہ پاکستان حق دفاع محفوظ رکھتا ہے اور الٹیمیٹلی ٹارگٹ لاک کر کے صبح 6:30 بجے، اور ہم اپنے ایک ولاگ کے اندر آپ کو بتا چکے ہیں کہ صبح 6:30 بجے تو اسٹرائک ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے کیسے رات 11 بجے سے یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا اور کیسے 2 بجے بھی کچھ دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی. ہمارے لاسٹ ولاگ کے اندر یہ ساری ٹائم لائن کہ کب کب کیسے پلان ہوا اور کیسے ایگزیکیوٹ کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. اب آج کی رات انتہائی کروشل ہے. یہ بہت زیادہ کروشل اس لیے ہے کہ جو ایرانین ہیں جو غصے سے لال پیلے ہوئے ہیں اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایکسپینشنسٹ رجیم کے تحت ایک لارجر گیم پلان کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو کیپ این آئی آن اٹ اینڈ وی نیڈ ٹو بی ویری ویجیلنٹ. آئی ہوپ کہ آپ بھی بڑے ویجیلنٹ ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ رب العزت ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کا حامی و ناصر ہو. دعا کرتے ہیں اور اسی دعا اور اس امید کے ساتھ مجھے آپ اجازت دیجیے. اگر آپ کو ہمارا ولاگ پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اگر بیل آئیکن پریس کریں گے تو ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں گی. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.